بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نرالے چور۔ زرمینہ ایک خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ہر طرف ہریالی تھی، خوبصورت پھول اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہت تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ ہر تہوار پر یہاں بہت رونق ہوتی، پکوان پکتے۔ زرمینہ اور اس کی سہیلیاں مل کر گاؤں کی سیر کو نکلتی تھیں۔ درختوں پر لگے ہوئے امرود اور بیر توڑ توڑ کر کھاتی تھیں۔ کسی بھی چھوٹی بچی یا بچے کو درخت پر چڑھا دیتی تھیں اور وہ بیر اور امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا۔ وہ جھولیاں بھر لیتی تھیں اور پھر سب آپس میں تقسیم کر لیتیں۔ گاؤں میں ایک سکول بھی تھا جہاں سویرے سب بچے مل کر سکول جاتے۔ ان کی تمام ٹیچرز انہیں بہت محنت سے پڑھاتی تھیں۔ ارد کہ اس گاؤں میں ہر طرف امن اور سکون تھا۔ چاندنی راتوں میں لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو جاتیں اور چوپال میں بڑے بوڑھے یعنی بزرگ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے، جسے لڑکے بالے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے گاؤں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ گاؤں میں چوریاں ہونے لگی تھیں۔ زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی اجنبی شخص نہیں آیا تھا کہ جس پر شک کیا جا سکتا ہو۔ گاؤں والے تو سب ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ یا بڑا چوری نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ سب اپنے اپنے طریقے سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہو رہے تھے۔ چاچا راجو کی قیمتی کپڑوں کی پگڑی جو صرف شادیوں پر یا پھر کسی خاص تہوار پر پہنتے تھے، زرمینہ کی امی کی چاندی کے جھمکے، تازہ گل کا 5,000 کا نیا نوٹ اور گلہلا کا سونے کا ہار، آخر اتنی چیزیں کون لے گیا؟ سب پریشان تھے۔ چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن شام کو زرمینہ اور اس کی دو سہیلیاں پری گل اور مریم چشمے کے کنارے ایک ٹھنڈے پانی میں پاؤں ہلیاں پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک چھن چھن کی آواز آئی۔ تینوں لڑکیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ امی نے کہا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرو۔ مریم بولی، ہاں، آج باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہلکا سا اندھیرا ہو گیا ہے۔ پری گل نے کہا، چلو واپس چلیں۔ زرمینہ بولی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی واپس جا رہی تھی کہ اچانک مریم بولی، وہ دیکھو، ادھر دیکھو، درختوں کے جھنڈ کی طرف۔ کیا وہ چاچا راجو بیٹھے ہیں؟ تینوں نے ادھر دیکھا۔ انہیں چاچا راجو کی خوبصورت پگڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر دیکھے جا رہی تھیں کہ انہیں پھر چھن چھن کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر بھاگتیں۔ چھن چھن کی آواز ان کے بالکل سامنے آ گئی، یعنی ایک بندر۔ زرمینہ نے امی کے چاندی کے جھمکے اور گلے میں سونے کا ہار پہنے کھڑی انہیں شرارت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں چھلانگ لگا کر وہ بندر بھی سامنے آ گیا، جو راجو چاچا کی پگڑی پہنے کھڑا تھا۔ پھر کیا تھا، کئی اور بندر بھی آ گئے۔
جوان بچیوں کو دیکھ کر اچھل کود کر رہے تھے اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چوری کی چیز تھی۔ پہلے تو وہ تینوں حیرت سے گنگ کھڑی رہیں، پھر ایک دم انہیں بہت زور سے ہنسی آ گئی کہ یہ بندر تھے جو اتنے دنوں سے گاؤں والوں کو پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے زرمینا اور مریم وغیرہ کی امی ابو بھی انہیں ڈھونڈتے ادھر نکل آئے۔ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بندر کی کارستانی تھی۔ گاؤں والوں نے بندروں سے مال مسروقہ یعنی چوری شدہ چیزوں جو بہت قیمتی تھیں وہ تو نکلوا لی تھی، جو انہوں نے ادھر ادھر چھپائی ہوئی تھیں۔ سونے کا ہار بھی بندریا صاحبہ سے لے لیا تھا، لیکن پری گل کی امی کی کانچ کی چوڑیاں جن سے چھن چھن کی آواز آتی تھی وہ بندریا کے پاس ہی رہنے دی تھیں، کیونکہ پری گل کی امی نے کہا ایسے بندریا جب چھن چھن کرتے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا اور ہم چیزیں سنبھال لیں گے۔ اب گاؤں والے بندروں سے ہوشیار ہو گئے تھے اور گاؤں میں پھر سکون ہو گیا تھا، جو شاید کسی دوسرے گاؤں سے نکالے گئے بندروں کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔